والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يتفكروا ما بصاحبهم، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کا ساتھی من جنت مجنون نہیں ہے؟ ان ہوا الا، نہیں ہے وہ مگر نذیر ڈرانے والا مبین واضح۔ یہ مشرکین مکہ اور دیگر کفار کے رب العالمین نے محمد اور تردید بیان فرمائی ہے کہ یہ پیارے آقا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معتدل جادوگر، پاگل اور مجنون کہا۔ تو اللہ رب العالمین اس چیز کا جواب دے رہے ہیں، آپ اسلام کو دلاسا بھی دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجیے اولم یتفکروا، کیا تم اس بات کے اندر غور و فکر نہیں کرتے ما بصاحبہم، نہیں ہے تمہارا ساتھی من جنت کوئی مجنون۔ اگر مجنون ہوتا، معاذ اللہ میں پاگل ہوتا، تو پھر 40 سال پہلے تک نبوت سے آپ صادق مانتے تھے، آپ امین مانتے تھے، آپ امانت دار مانتے تھے، آپ یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا سہارا مانتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی صداقت کو اس طریقے سے مانتے تھے کہ جب آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جانے لگے تو اس وقت بھی کفار، مشرکین اور ان ظالموں کی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ آپ علیہ السلام اگر صادق و امین تھے تو مانتے تھے نا۔ اگر آپ علیہ السلام معاذ اللہ مجنون ہوتے تو پھر آپ نے کیسے اپنی قیمتی چیزیں آپ علیہ السلام کے سامنے رکھی اور ان کو امانت کے لیے دی؟ فرمایا کہ ان هو الا نذیر مبین، یہ تو نبی اس کا کام ہی یہی ہے، یہ تو واضح کھلا کھلا ڈرانے والا ہے اللہ کے عذاب سے۔ فرمایا اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا یہ آسمان اور زمین کی عظیم و شان بہترین تخلیق اور پیدائش کی طرف نہیں دیکھتے؟ ما وما خلق اللہ من شیء، اور اس چیز کی طرف جو آسمان و زمین کے اندر اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے، ہر ایک چیز اس چیز کی طرف نہیں دیکھتے؟ فرمایا کہ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، یا پھر اس چیز کی طرف نہیں دیکھتے کہ ان کا مقررہ وقت قریب آتا جا رہا ہے، یعنی ان کی زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے اور موت کا وقت ان کا قریب آ رہا ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اس کے بعد یہ کس چیز پر ایمان لے کر کے آئے گے؟ یعنی قرآن آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، قرآن کے بعد اب کوئی ہدایت آنے والی ہے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا ہے نہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس کے بعد کس چیز پر ایمان لے کر کے آئے گے؟ اللہ نے آسمان زمین کی پیدائش کا ان کو بتلایا، اس کے بعد ان کو بتلایا کہ اپنے عمل اور اپنی زندگی کی طرف غور کرو کہ کب ختم ہو جائے گی بے وفا ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ پھر بتایا کہ کون سی چیز ہے کہ جس چیز نے تمہیں اس چیز کے اندر پھنسایا ہوا ہے، تمہیں آپ کو تمنا دلائی ہوئی کہ تم نے اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنا ہے۔ تو عنقریب یہ زندگی ختم ہو جائے گی، پھر آخری جو ہدایت جو رہنمائی تھی، آخری جو پیغمبر تھا وہ بھی تمہارے پاس آ گیا ہے۔ اب اس کے بعد تم ہدایت کیوں نہیں لے کر کے، اس ہدایت پر کیوں نہیں ایمان لے کر کے آتے؟ فرمایا وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، آگے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا خود جواب دیا۔ فرمایا کہ اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دے سکتا نہیں ہے۔ فرمایا وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ مزید سرکشی میں بڑھتا پھرے، بڑھتا رہے یہاں تک کہ پھر اللہ رب العالمین جب اس کی رسی کو پکڑے تو پھر اس کے پاس کوئی عذر اور کوئی بہانہ، کوئی جواب نہ ہو۔ اللہ سمجھنے والے کی توفیق دے، قول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین۔